الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے، وہی تعریف کے قابل ہے، وہی احد ہے، وہی صمد ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، چاند، ستارے، سورج، زمین کے ہر ذرات کا مالک ہے، سمندر میں رہنے والی مچھلیوں اور بلوں میں رہنے والی چونٹیوں کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اسی ہی کے لیے سزاوار ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین امام النبیین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت کے لیے۔ حاضرین محترم، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے جمعہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو معجزہ بھی ہے، تو ہم سب سے پہلے پچھلے جمعہ سب سے پہلا معجزہ، سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ قرآن مجید کی وہ سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ قرآن پاک کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا پورے معجزوں میں سے اعلیٰ اور بلند معجزہ تھا۔ تو میں پچھلے جمعہ انہی معجزے کو لے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات کو بتلایا تھا، ان کے قرآن سے کتنی محبت تھی یہ بتلایا، ان کے قرآن کا پڑھنا بھی ایک معجزے کی طرح ہے، اس کا سننا، اس کا سمجھنا، پھر اس سے دلی لگاؤ رکھنا۔ درمیان میں 2-3 واقعات
حضرات اولیاء اللہ کے تعلق سے بتلایا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ معجزوں کا سلسلہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا تھا ان معجزے کو ہم لے کر چلیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہماری زندگی، نبی کی سیرت کو سننا ہے، معجزے پر غور کرنا ہے، نبی پاک نے ان معجزوں کے ذریعے سے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اس تعلیم کو ہم اپنانے کی کوشش کرنا ہے۔ نبی پاک کے ایک ایک سیرت پر ہمیں تعلیم ملتا ہے، اس کو اپنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ چلیے سنتے ہیں معجزوں میں سے دوسرا معجزہ۔ جیسے کہ پچھلے جمعہ بتلایا تھا، عرب کے اندر جب بھی کوئی قاصد پیغام لینے والا، کوئی خط دینے والا آتا تو عرب کے لوگ سب سے پہلے اس سے کوئی ثبوت مانگتے ہیں، کوئی ایویڈنس مانگتے ہیں، تو کوئی نہ کسی دلیل کے ذریعے سے بتانا پڑتا تھا۔ ایسے ہی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور دین کی دعوت دینے کا کام شروع کیے تو کفار مکہ، مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں تو کوئی دعویٰ پیش کیجئے، کوئی دلیل تو پیش کیجئے، ہم کیسے مانیں گے آپ نبی ہیں؟ کیونکہ ان ظالموں نے، ان مشرکوں نے، طائف نے کہا تھا کہ پورے مکہ میں اللہ نے آپ ہی کو چنا تھا نبی بنانے کے لیے، تو دلیل پوچھ رہے تھے۔ تو مشرکین مکہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اگر آپ نبی ہیں تو دلیل بتائیے کوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے تو اس وقت میں 14ویں رات کی چاند تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا دلیل بتاؤں، کیا معجزہ بتاؤں؟ تو مشرکین کفاروں نے کہا کہ آج 14ویں رات ہے تو ایک کام کیجئے کہ آپ نبی کہتے ہیں تو اس چاند کو اشارہ کر کے کچھ معجزہ دکھلائیے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا سے فارغ ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی سے چاند کی جانب اشارہ کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو کر، الگ ہو کر، ایک جبل ابی قیس، ایک پہاڑ ہے، اس طرف میں دائیں اور بائیں، تو دونوں ٹکڑے اس طرف چلے گئے۔ تو یہ لوگ جو ہی چاند کا ٹکڑا ہوتے ہوئے دیکھ کر حیرانی سے اس کو ہی دیکھتے رہ گئے۔ یہ مغرب اور عصر کے درمیان میں جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر تک ایک چاند الگ رہا، پھر اس کے بعد آ کر جڑ گیا۔ اب انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ دلیل بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر میں دلیل بتا دوں گا، معجزہ بتاؤں گا تو کیا تم میرے معجزے کو دیکھ کر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ معجزہ دکھائیے، ہم ایمان قبول کریں گے۔ اب یہاں دیکھیں، جب جو ہی یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا تھا، اس کو حیرانی سے دیکھ کر بعد میں کہنے لگے، لوگوں دیکھو محمد نے ہم پر جادو کر دیا۔ ان لوگوں کی نافرمانی اب سے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ سے فلاں چیز مانگ کر دو، اللہ سے من و سلوہ آنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہمیں من و سلوہ کھا کھا کر بیزار ہو گئے، کوئی اور چیز اللہ سے مانگو۔ ان کی نافرمانی اس زمانے سے شروع ہوتی، جب بھی کچھ دلیل مانگتے ہیں، دلیل پیش کیا جاتا ہے تو فوراً نافرمانی۔ تو ایسے کفار مکہ بھی کہنے لگے محمد نے ہم پر جادو کر دیا۔ تو لوگ یہ سوچے کام کرتے ہیں، مکہ سے جتنے بھی لوگ مکہ سے باہر گئے ہیں سفر کر کے، جو لوگ مکہ کے اندر آتے ہیں ہم ان کو بلا کر پوچھیں گے کیا تم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر وہ لوگ دیکھیں، اگر کہیں گے تو مان لیں گے، اگر انہوں نے وہاں بھی نہیں دیکھا ہے تو ہم
کیا مانیں گے؟ قبول نہیں کریں گے؟ تب اس کے بعد مکے سے سفر کر کر آنے والے افراد کو کھڑا کر کر پوچھا گیا کیا آپ لوگوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے بھی وہاں مکے سے باہر بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سننے کے بعد بھی، یہ دلیل، یہ دعویٰ، یہ گواہی پورے لینے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جب ہدایت دینے کا موقع آتا ہے، یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ شاید ان کے حق میں وہ ہدایت نہیں، انکار ہی انکار، ان کا یہی مسئلہ رہا۔ تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے کئی سال کے بعد اس وقت میں مکہ سے، عرب سے ایک قافلہ ہندوستان آیا تھا۔ تاریخ کے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، تاریخ فرشتہ میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر وہاں کفار مکہ تو مشرکین نے ایمان قبول نہیں کیا، مگر اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے، غور کیجئے تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد عرب سے، مکہ سے ایک قافلہ ہندوستان آیا تھا اس زمانے میں، اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو وہ قافلہ سب سے پہلے اترا کیرلا کے گدن کوا ایک شہر ہے، وہاں ایک قافلہ آیا۔ وہاں ایک عیسائی ایک بادشاہ تھا جو اس زمانے میں بڑا انصاف پسند بادشاہ سمجھے جاتے تھے، اس کو سب کے سامنے، سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا تھا، اور وہاں کے اکثر لوگ سورج اور چاند کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو عرب کا وہ قافلہ آ کر اس کا نام سامری تھا، اس کو دین و ایمان کی دعوت دینی شروع کی۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتلایا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے چاند کی جانب اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو گئے۔ تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے اس طرح کیا ہے؟ سب نے کہا ہاں، اللہ کے نبی نے جب چاند کو اشارہ کیا تو ایسے ہی ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں، اس وقت حکومت میں کیا ہوتا تھا، جب بھی کوئی بات پیش آتی تھی اس کو لکھ کر کاغذ میں محفوظ کر کر لائبریری میں جمع کیا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں لائبریری میں تلاش کرتا ہوں، اگر اس طرح کا لکھا ہوا اگر مجھے کوئی مل جائے تو میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں ایمان قبول کروں نہ کروں۔ وہ گیا اور کاغذ کو اس کے کتب خانے میں، لائبریری میں تلاش کیا تو دیکھا کہ ایک پرچی ملی، اس پرچی میں لکھا ہوا تھا آج سے کچھ سال پہلے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، دونوں جانب گر گئے، تھوڑی دیر کے بعد چاند پھر ملا، آسمان پر چلا گیا۔ وہ شخص آیا اور اس نے عرب کے قافلوں سے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مانتا ہوں، میں ان پر ایمان لے آتا ہوں۔ اس نے اسلام قبول کیا تو اس زمانے سے، اسی وقت سے وہاں سے اسلام کا پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ تو کیرلا کہاں اور مکہ کہاں، وہاں کا قافلہ یہاں آنا اور چاند کے ٹکڑوں کا حصہ دیکھنا، ان ظالموں کو وہاں ہدایت نہیں دی، اللہ نے اس کو یہاں ہدایت دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ رہا۔ دوسرا معجزہ دیکھیں، فرماتے ہیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ سورج غروب ہو کر پھر طلوع ہوا اور تھوڑی دیر میں پھر بھی غروب ہوا۔ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو ہو گیا، پھر مغرب شروع، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہیں ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گود پر اپنا سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، اتنے میں وحی نازل ہو گئی۔ اس وقت میں عصر کا وقت تھا، حضرت علی ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے پوچھا وحی کے پورا سلسلہ ختم ہونے کے بعد، اے علی کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ اسی میں وقت گزر گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے فوراً اسی وقت میں اپنا دست مبارک کو ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، کہا کہ یا اللہ علی نے تیرے نبی کی خدمت میں مشغول تھا، یہاں سورج غروب ہو گیا ہے۔ اتنا ہی کہنا تھا۔ حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں اللہ کے نبی کی دعا کے ختم کے بعد فوری سورج پھر طلوع ہوا اور وقت باقی رہا عصر کا، حضرت علی نماز پڑھے، پھر سورج غروب ہو گیا۔
تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھلا معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ ہے، دیکھیں اللہ کے نبی کی کیا کیا معجزات ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے نبوت ملنے سے پہلے، اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے نبوت ملنے سے پہلے میں ایک ایسے پتھر کو جانتا تھا، جب بھی میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو وہ پتھر مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پتھر ہونے کے باوجود بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ میں لکھا ہے جب اللہ کے نبی بچپن میں پھر پیدا ہوئے، جب گلیوں میں سے گزرتے تو پتھر پر جب پیر پڑنے کا موقع آتا تو وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کی شان ہے، یہ معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ پتھر ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے اس امت کو، اس معاشرے کو ایک تعلیم دی ہے۔ میں اللہ کے نبی کی اس تعلیم کو آج میں بتانا چاہتا ہوں، اس تعلیم پر ہم بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ پتھر نے مجھے سلام کیا، حالانکہ پتھر بے جان چیز ہے، نہ انسان ہے نہ جانور ہے نہ کچھ ہے، حالانکہ ایک بے جان چیز ہے۔ اس معجزے پر اللہ کے نبی نے اس معاشرے کو ایک تعلیم دی ہے۔ وہ تعلیم کو میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث اور قرآن کی آیات کے ذریعے سے، تاکہ ہماری زندگی میں اگر ان تعلیمات میں سے کچھ کمی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کمی اور کوتاہی کو، اس تعلیم کو، اللہ کے نبی کے اس تعلیم کو ہم اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہی اصل سیرت ہے۔ اللہ کے نبی نے اسلام کہتا ہے، یہاں کہا گیا کہ پتھر اللہ کے نبی کو سلام کرتا ہے، تو فرماتے اس کے تعلق سے، سلام کے تعلق سے 3-4 حدیثیں جو آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی کو تعلیم کے بتاتا ہوں، بات غور سے سن لینا۔ یہ سلام کرنا اسلام کے شعار میں سے ہے۔ فرماتے کہ انسان جب کسی انسان کو سلام کرتا ہے وہ اس کا دلی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کو سلام کیا، اس کے سلام میں اس نے جواب دیا، تو جواب دینے والا بھی سلام کرنے والے کا دلی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ میں قرآن کی آیات سے سمجھانا چاہوں گا، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ اس معجزے کا تعلق سلام سے کس طرح جڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم گھر میں داخل ہو کسی کے گھر میں تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا حتی تستأنسوا، تو سب سے پہلے تم وہاں کھڑے ہو کر اس گھر والی کی اجازت طلب کرو، وسلموا علی اہلها، پھر اس کے بعد تم ان کو سلام کرنا۔ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں، کسی کے کمرے میں جانے کی اجازت اور شرعاً بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک اصول بیان کیا گیا، جب کسی کے ہاں جاتے ہیں اصول یہ بتایا گیا کہ 3 مرتبہ اس کی گھر پر دستک دیں اور اجازت طلب کریں، السلام علیکم کہہ کر 3 مرتبہ کی اجازت چاہنے کے بعد بھی اگر بندہ گھر نہیں کھولا، دروازہ نہیں کھولا، واپس لوٹ کر آ جائیں، وہیں کھڑے رہ کر بار بار دروازہ ہرگز نہ کھٹکھٹائیں۔ اس آیت سے ہمیں سلام کرنا اور اجازت طلب کرنے کی ایک مسئلہ معلوم ہوا۔ دوسری آیت دیکھیں، اس آیت میں سلام کی اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے تم اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ یہ سلام کرنا تمہارے گھر میں خیر و برکت کا سبب بن جائے گا، اللہ کی جانب سے، من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو اور رسولوں کو بھی انہی لفظ سلام کے ذریعے سے ان کا اعزاز اور اکرام کیا۔
ان کی عزت اور توقیر اسی لفظ سے کی ہے، کیونکہ یہ لفظ سلام اللہ کا نام ہے، جلالیت ہے، اس سلام میں لفظ سلام میں برکت ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو رسولوں کو پکارتا ہے اسی سلام کے ذریعے سے پکارا، کیسے؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ تجھ پر سلامتی ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اللہ نے کہا موسیٰ اور ہارون تجھ پر سلامتی ہو، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، تمام نبیوں پر رسولوں پر سلامتی، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس آیت کو بتا کر یہ بولنا چاہتا ہے تو سلام کی تاکید اور اہمیت کو بتانا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی تعلیم دی گئی، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے سلام بھیجتے ہیں تو انہی الفاظ سے سلام بھیجا کرتے ہیں۔ اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں درود کی جب تلقین دی گئی تو یہی تلقین ہے نماز میں بندہ پڑھتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا کر یہ بولنا چاہتا ہے جب تم نبی پر درود پڑھنے پر نبی پر سلام بھیجتے ہو، انبیاء اور رسولوں پر سلام بھیجتے ہو، اسی طرح تم جب دونوں مسلمان بھائی آپس میں ملے تو سلام کریں، جیسے کہ وہاں معجزے کے طور پر ایک پتھر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ہے۔ یہاں تک نہیں، جب ایمان والا بندہ مومن بندہ جب جنت میں داخل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعزاز کیسے کرے گا؟ قرآن کہتا ہے ادخلوها بسلام۔ اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے اے ایمان والو سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جائے، تم پر سلامتی ہو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، جب طائف میں اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تشریف لا کر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کے سامنے جھک کر حضرت جبرائیل کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کو سلام کرتے ہیں۔ اس سلام کرنے کی سنت حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم سے کہا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کے پاس تو سلام کر کر آؤ۔ حضرت آدم فرشتوں کی جماعت کے پاس گئے اور کہا کہ السلام علیکم، تو فرشتوں کی جماعت نے دوبارہ ان کو جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سلام کرنے کی سنت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے سے شروع فرمایا۔ اور بھی حدیثیں سن لیں، سلام کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ یہ نبی کی تعلیمات کی روشنی میں ان تعلیمات کو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک سیرت کا ایک اہم پہلو ہے۔ نبی کی سیرت کو سننا ہے اور سیرت کو سن کر اپنی زندگی میں اگر کمی اور کوتاہی ہے تو اس سیرت کو اپنانا ہے اور اس کو اپنا کر عمل کی کوشش کرنا ہے، یہی سیرت کے سننے کا مقصد ہے۔ فرمایا گیا حضرت عبداللہ بن عمر حضرت فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے کہا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ، اور یہاں تک یہ بھی فرمایا کہ تہجد کی پابندی کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرتا تھا جب بھی تم کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو یہ سلام کرنا، یہ تمہارا سلام کرنا اس گھر والوں کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو
یاد رکھنا اس حدیث کو، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے اس معاشرے کو سلام کی تاکید میں اتنا لفظ کہا ہے، جب دونوں بھائی مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، جب مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے دیوار اور پتھر آ جائیں، اگر پھر دوبارہ اس مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے آئے تو اس وقت میں بھی سلام کرو۔ ایک ہی آدمی سے بار بار کمرے کے باہر جا کر پھر اندر داخل ہوتا ہے تو اس مسلمان بھائی کو دیکھ کر پھر سلام کرو۔ ایک آدمی مجھے سلام ملاقات کیا مسجد میں، جب میں باہر جاؤں پھر وہی آدمی وہاں مجھے ملا، پھر دوبارہ میں اس کو سلام کروں یا مجھے سلام کرے۔ اتنی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اللہ کے حبیب یہ بھی فرمایا سلام کرنا کرنے والا سب سے بڑا بخیل اور کنجوس کا لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا۔ تو سلام کرنا سنت اور سلام کا جواب دینا واجب قرار دیا گیا۔ اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ اور آگے چلے تو پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو السلام علیکم کہا اور بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 10 نیکیاں۔ ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 20 نیکیاں۔ اور ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 30 نیکیاں۔ جب یہ حدیث سن لیے تھے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایسا ماحول بن گیا تھا، وہ صبح میں بازار جاتے ہیں، کچھ خریدتے نہیں ہیں، کسی سے ملتے نہیں ہیں، صرف بازار جاتے ہیں اور بازار سے واپس آ جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضرت آپ بازار جاتے ہیں، کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتے، کچھ خرید و فروخت بھی نہیں کرتے ہیں؟ تو صحابہ کرام تو نیکیوں کے حریص تھے، جتنی بھی نیکیاں مل جاتی، نیکیاں بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، نیکیوں کو اپنے اعمال میں اپنے خزانے میں جمانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو صحابی عبداللہ بن عمر کہنے لگے رضی اللہ عنہ میں بازار کو اس لیے جاتا ہوں تو بازار میں کئی 100 آدمی ہوتے ہیں، میں ہر آدمیوں کو سلام کرتا ہوں، اس لیے کہ سلام کرنے کو اللہ کے نبی نے 30 نیکیاں کہا ہے۔ نیکیوں کو کمانے کے لیے بازار جاتا ہوں کیونکہ وہاں بازاروں میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تاکہ میں اپنے اعمال میں نیکیوں کا خزانہ جمع کر لوں۔ تو اس حدیث سے یہ اندازہ ہوا، ان تمام حدیث سے، ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملا ہے، اسی سے ایک اصول نکالا گیا ہے، چاہے انسان چھوٹا ہو چاہے انسان بڑا ہو، ہر آدمی ایک دوسرے کو سلام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے گلیوں پر جاتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے، اللہ کے نبی سب سے پہلے سلام کرتے اور بچوں کے سر پر شفقت اور مہربانی کے ہاتھ پھیرتے ہوئے چلے جاتے۔ آج ہمارا یہ معاشرہ شاید کہ ایسا ہوگا، سوچتا ہوگا میں کیوں سلام کروں، میرے سے چھوٹا ہے وہ مجھے سلام کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ اور چھوٹا بچہ سلام بھی نہیں کیا، وہاں شکایت چلی جائے گی ان کے ماں باپ کے پاس، گلی میں جاتا تھا تمہارا بچہ مجھے دیکھا سلام نہیں کیا۔ ارے اللہ کے بندے اس حدیث پر غور کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی جماعت سے گزرتے تو بچوں کو بھی سلام کرتے، آج آپ اس کی سلام نہیں کیے، شکایت کیا، بار بار اس کو سلام کرتے رہے، اس کو خوش شرمندگی ہوئی، کل دوبارہ اس کی آپ کی تعلیم کو دیکھ کر وہ آپ کو سلام کرنے والا بن جائے گا۔ فرمایا گیا چلنے والا سواری کو سلام کرے، سوار ہونے والا چلنے والے کو سلام کرے، بیٹھنے والا جانے کھڑے ہونے والے کو سلام کرے، کھڑے ہونے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، گھر میں داخل ہونے کے وقت میں سلام کرے، شوہر بیوی کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے، ماں باپ بچوں کو سلام کرے، بچے ماں باپ کو سلام کرے، بھائی بھائیوں کو، بہن بہنوں کو، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو سلام کرے۔ رواج ڈالے اس لیے کہ دن میں اتنے مرتبہ لفظ سلام ہوگا، اس میں دعا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی و رحمت اللہ، اللہ کی رحمت و برکات اور اس کی برکت تم پر نازل ہو۔ تو برکتیں دن میں اتنی دعائیں ملتی ہیں، دعاؤں کا خزانہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو سلام کا رواج کو اتنا عام بنانا ہے اس لیے کہ ایک سلام پر صرف 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اس کا اندازہ آئیے حالات پر میں ایک چھوٹی سی بات سمجھا کر آگے بڑھوں۔
آج کا ہمارا یہ زمانہ ٹرینڈ اور نیا زمانہ، موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، اپنے دوست احباب کو سلام کرتے۔ اب سلام میں بھی شارٹ فارم کا سلام، اب انگریزی میں پورا لکھنے نہیں ہوتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ انگلش میں، اب شارٹ میں یہ ڈبل ایس، اور ایک شارٹ فارم میں یہ ایس یعنی کہ یم، شارٹ فارم میں السلام علیکم کو پورا نہیں لکھ سکتے، یہاں تو پورا ایک ثواب بھی حاصل نہیں ہوا، ایک نیکی بھی نہیں مل سکا، 30 نیکیاں بھی حاصل نہیں کر سکے۔ تو لہٰذا سلام جب کرنا ہے تو مکمل سلام کیا کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا پورا مکمل لفظ سکھا دیا کرے، یہی اصل سلام ہوتا ہے۔ اسی سلام میں 30 نیکیاں مل جاتی ہے، تو سلام کا رواج کو عام کرے۔ تو میں معجزے کو بتا رہا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے نبوت سے پہلے میں پتھر کو جانتا تھا، جب بھی میں گزرتا ہوں پتھر مجھے دیکھ کر سلام کرتا ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ معجزے سے مجھے ایک تعلیم سمجھ میں آئی، اللہ کے نبی نے ایک تعلیم دیا تھا، اس تعلیم کو میں بتلایا ہوں۔ اگر اس تعلیم میں ہماری کوئی کوتاہی ہماری زندگی میں، اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے میں شروع میں بتلایا تھا ہمارا یہ سلسلہ 2 جمعہ پہلے میں حضرات اولیاء اللہ کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ پچھلے جمعہ بھی قرآن کے موضوع پر حضرات اولیاء قرآن سے کتنا محبت اور تعلق رکھا کرتے تھے، میں اس کو بھی بتلایا۔ آج میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، حضرات اولیاء اللہ کا مرتبہ عہدہ اتنا بلند مرتبہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی تعلیم اور تربیت کرنے والی مائیں یہ حال ہوتی ہیں، تو اس سے پیدا ہونے والے بچوں کا تقویٰ اور الہیت یہی حال ہوتا ہے۔ اس واقعے کو میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا موضوع سیرت کا وہاں تک ختم اور حضرات اولیاء کا سلسلہ، کیونکہ ایک جمعے میں 2 موضوع پر کرتا ہوں۔ آج حضرات اولیاء کا ایک واقعہ جس میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو سننا اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینا، سختی سے اس بات کی تعلیم دینا، اس کا رواج ہمارے بچوں میں کیا بڑوں میں بھی یہ رواج عام ہو گیا ہے۔ واقعہ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا یہ کیوں اس بات کو اتنی تاکید سے میں کہہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی اپنی امی سے اجازت چاہی کہ میں اور تعلیم حاصل کروں گا بغداد جا کر، امی نے جانے کے وقت میں کہا کہ اگر تمہارے ابو انتقال ہوئے ہیں تو 80 دینار چھوڑ کر گئے ہیں، تو 40 دینار آپ کے لیے اور 40 دینار آپ کے بھائی کے لیے ہوگا۔ امی نے کہا کہ میں یہ 40 دینار کو تمہارے کپڑے میں سی دیتی ہوں، کپڑے کے اندر رکھ کر سی دی۔ اور جب وہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امی سے کہا امی جان کوئی نصیحت کر دیجیے، اتنی دور سفر کے لیے جا رہا ہوں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا ہے۔ امی نے کہا بیٹا یاد رکھنا ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرنا، نافرمانی سے بچنا۔ دوسری نصیحت کرتی ہیں کہ حرام سے بچے رہنا۔ تیسری نصیحت کرتی ہیں کہ تقدیر پر راضی رہنا۔ چوتھی نصیحت کرتی ہے وہ اس واقعے کا اہم قصہ ہے، فرماتی ہیں کہ حالات کیسے بھی آ جائیں زبان سے کبھی جھوٹ بات نہیں نکلنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ مل گئے اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جا رہے ہیں، 60 افراد ہیں قافلے میں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ وہاں اچانک قافلوں کو لٹیروں نے لوٹ لیا اور ان کو قبضہ کر لیا، سب کے مال اور جائیداد کو لوٹ لیے۔ ایک لٹیرا آیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے تلاش کیا تو نظر نہیں آیا، کیونکہ امی جان تو کپڑے میں رکھ کر سیدھی ہے، وہ کہاں تلاش میں ملے گا، نہ جیب میں ملے گا، نہ کسی بستے میں ملے گا، نہ کسی بیگ میں ملے گا۔ وہ تلاش کیا اور مذاق کر کے چلا گیا تو جھوٹ بولتا ہے۔
اب چند وقت کے بعد ایک لٹیرا آیا، اس نے بھی پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے بھی تلاشی لی، مگر تلاشی کے بعد 40 دینار نظر نہیں آیا۔ وہ دو لٹیروں کے سردار کے پاس جا کر کہنے لگے اس جماعت میں، اس قافلے میں ایک بچہ ہے اور وہ مذاق کرتا ہے کہ اس کے پاس 40 دینار ہے، جب ہم نے تلاشی لی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لٹیروں کے سردار نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلائے اور بلا کر پوچھا بچے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ 40 دینار کہاں ہے؟ کہتا ہے کہ امی نے مجھے یہاں کپڑے میں رکھ کر سی دی ہے۔ تو لٹیروں سردار نے کہا، تو اس نے پھاڑ کر دیکھا کہ واقعتاً 40 دینار نکل آیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو چھپا ہوا تھا، اگر تو چاہتا تو اس کو چھپا بھی سکتا تھا، اس کو بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تو چھپاتا تو 40 دینار تیرے ہو جاتے، اگر تو نکل جاتا یہاں سے، ہم لوگ اس کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کہتا ہے جب میں بغداد جانے کے لیے نکلا تو میری امی نے مجھے نصیحت کی تھی، حالات کیسے بھی آ جائیں کبھی بھی زبان سے جھوٹ نہ بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو یہ کہنے لگا، کہتے ہی لٹیرے کے سردار کے آنکھوں سے آنسو آ گیا۔ وہ کہنے لگا تو تیرے امی کے وعدے پر اتنا مضبوط رہا، میں تو اپنے اللہ کے عہد کو توڑتا رہا، سالوں سے لوگوں کے مالوں کو لوٹتا رہا، تو یہ امی کے بعد تو اتنا جمع رہا، جھوٹ نہیں بولا۔ تو چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا، مگر تو نے جھوٹ نہیں بولا، تو نے اپنی امی کے وعدے پر برقرار رہا، نصیحت پر عمل کیا۔ میں تو سالوں سے تیرے اللہ کی نافرمانی عہد کو توڑتا آ رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی فوراً اور لٹیروں کے سردار نے تمام لوگوں کے مال کو واپس کر دیا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کہا میں آج سے توبہ کرتا ہوں، آج سے میں ہرگز کسی کے مال کو نہیں لوٹوں گا۔ یہ بات دراصل یہاں سننے کا ہے، یہ بات دراصل یہ بتانا مجھے مقصود تھا۔ ہم کہتے ہیں جسے امام الاولیاء والاتقیاء، ہم کہتے ہیں غوث الثقلین، ہم کہتے ہیں ولیوں کے ولی ہیں، ہمارے اندر ان کی محبت ہے، ولیوں کی محبت ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں اس کے انکار نہیں ہے، مگر اس واقعے میں دیکھنا امی کی ایک نصیحت پر جھوٹ نہیں بولا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بچہ تو بچہ، جوان اور بوڑھوں کے زبان سے جھوٹ کے علاوہ اور کوئی لفظ نکلتا ہی نہیں ہے۔ کاروبار کرنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے، تجارت کرنے والا بھی جھوٹ، اسکول میں پڑھنے والا طالب علم بھی جھوٹ، کالج میں پڑھنے والے جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ تو اسی وجہ سے ہماری عبادت کے اندر وہ لذت ختم ہو گئی ہے۔ کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ کو اتنا بلند مرتبہ کیسے ملا، آپ امام الاولیاء کیسے بنے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس لیے مجھے اللہ نے بلند مرتبہ اس لیے عطا کیا ہے، میں نے آج تک کبھی بھی اپنی زبان سے نہ جھوٹ بولا ہوں، نہ جھوٹ بیانی کسی کو بتایا ہوں۔ یہی بلند مرتبے کی وجہ سے، جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے یہ عہدہ ملا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ ہمیں واقعات بڑے سننے کو اچھے لگتے ہیں، واقعات سب کو اچھا لگتا ہے، مگر اس واقعات سے فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرنا ہے اسے سن کر۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہی تعلیم دینا ہے، حالات کیسے بھی آ جائیں اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ بات نہ بولنا۔ جھوٹی باتوں کی وجہ سے نہ ہماری عبادت میں لذت، نہ ہماری دعاؤں قبول ہوتی ہیں، نہ ہماری عبادت میں سکون ہے، کسی بھی جگہ سکون نہیں ہے۔ وہ تجارت کرنے والا جھوٹ بول کر تجارت کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کی تجارت میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ جھوٹی باتیں بول کر تجارت چیزوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹی گواہی دینے والا اور جھوٹ بات بول کر اچھی خراب چیزوں کو اچھا ہے بول کر بیچنے والا، یاد رکھنا ویسی تجارت جس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اللہ کے حبیب نے کہا التاجر الصدوق الامین،
سچا تجارت کرنے والا، امانت دار تجارت کرنے والا، مع النبیین، اس تجارت کرنے والے کا ساتھی کون ہوں گے؟ اللہ ان کا تعلق کن سے کرائے گا قیامت کے دن؟ سننا، تجارت کرنے والے سننا۔ اگر میرے آپ اولیاء اللہ سے واقعی محبت رکھتے ہیں، اس واقعے کو کان کھول کر سن لے، حدیث کو سن لے، سمجھ میں آ جائے گی۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تجارت کرنے والا جس کی تجارت میں جھوٹ نہیں، امانت دار تجارت کرنے والا لوگوں کو دھوکہ دے کر چیزیں نہیں بیچتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا تعلق نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں، ہم بتائیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ اخلاق تھے، انہی اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر اللہ نے انہیں امام الاولیاء بنایا۔ حاضرین محترم، آج کا ہمارا یہ سیرت معجزہ پر شروع ہوا اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک واقعہ سنا، اور بھی واقعات حضرت کے بھرے پڑے ہیں۔ حضرت کرامات میں بہت مشہور تھے، حضرت کے واقعات بہت اچھے ہیں، ان واقعات کو سنتے جائیں گے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے جائیں، ان واقعات کو سنیں۔ میں سیرت اور ان کے واقعات کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ سیرت سننا ہے اور سیرت اور ہماری زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہے، حضرت اولیاء کے واقعات کو سننا ہے۔ اور اتنا بلند مرتبہ کیوں حاصل کیے؟ بلند مرتبہ حاصل کرنے کا اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگا، وجہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، ان کی عبادتیں بہت مشہور اور مقبول ہوا کرتی تھیں۔ میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر طواف کرتے ہوئے ایک شخص نے اپنے پیشانی کو زمین پر ڈال کر اتنا زارو کتار رو رہا تھا، جس طرح ایک چھوٹا بچہ بلک بلک کر روتا ہے، اس طرح رونے لگا۔ طواف کرنے والے طواف کرنے کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، یا اللہ اس بندے کو تو معاف کر دے، مغفرت کر دے، یہ اتنا روتا ہے۔ اتنے میں لوگ طواف کرنے لگ گئے، ایک آدمی تو وہیں کھڑا ہو گیا، جب یہ اٹھے گا تو میں اس کو تسلی دوں گا۔ دعا میں وہ یہ کہتا تھا، اے اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا، تجھے اور تیرے بندوں کی صورت دکھانے کے میں لائق نہیں ہوں، میں اتنا گنہگار ہوں مولا، مجھے اندھا اٹھا دینا، تجھے میں دیکھ نہیں سکتا یہ گنہگار آنکھوں سے۔ تو یہ روتے روتے جب سجدے سے سر اٹھائے تو نوجوان جہاں کھڑا تھا تسلی دینے کے لیے، جب وہ سجدے سے سر اٹھائے تو نوجوان چیخ اٹھا اور کہنے لگا، یہ تو دنیا کی ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ سے اتنا ڈر تھا، اللہ کی محبت ان کے اندر تھی، اتنے ولی ہونے کے باوجود بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اندھا اٹھانا۔ کتنے اعمال نیک کیے ہوں گے، کتنے اچھے اچھے اعمال تھے، عبادت کتنی اچھی تھی، نمازیں کتنے اچھے تھے، باوجود اس کے کہتے تھے یا اللہ مجھے اندھا اٹھا۔ نوجوان کہتا ہے، ایسے ولی کو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا ہے جو اتنا بلک بلک کر روتا ہے، شاید اللہ کو بھی رحم آ گئی ہو، رحمت چھا گیا ہوگا، رحمتوں کے فرشتے آ گئے ہوں گے۔ تو لہٰذا اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہوا، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرات اولیاء کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، ان کی زندگی کے سیرت کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔